امام حسین علیہ السلام کی مجلس ٹھیک 12 بجے اتھائی پروفیسر صاحب پڑھتے ہیں. 12 بجے دن روز عاشور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجلس پروفیسر صاحب پڑھتے ہیں. مجلس تو بعد نماز بعد جماعت اتھائی امام بارگاہ دے وچ ہوسی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا وما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يوم هذا وفي كل يوم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يوم هذا وفي كل يوم. شهداء ملة جعفرية حاضرين مجلس المرحومين سزا خانہ دیوانیاں اور مومنین دے مرحومین صدر اسلام تو لے کے ہم تک کتنے مومنین اس تارے فانی تو چلے گئے لیکن انہوں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی دی. بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا سنائی سنے نال شامل ہیں لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں تمہیں ستے. حاضرین مجلس بانیان مجلس معاملین مجلس کے مرحومین اور بالخصوص جنا مرحومین دے سال ثواب واسطے سلسلے مجالس رضا ہے انہاں تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم بث ثواب هاتين السورتين الى ارواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولايته
جمعیت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صلوات برادران ایمانی احباب اہل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین موضوع گفتگو عقیدہ شفاعت اور مکتب اہل بیت ایک ہے شافع ایک ہے مشفوع ایک شفاعت کرنے والا دوسرے جس کی شفاعت کی دی جائے شفاعت کرنے والے نو شافع یا شفیع اور جس کی شفاعت کی دی جا رہی ہے مشفوع اور جتنیاں شفیع ہستیاں وہ ہیں معزون من اللہ یعنی وہ ہستیاں جنہوں اللہ نے اذن دیونے اجازت دیونی ہے شفاعت کرن دی ورنہ منزل لذی کون ہے وہ دربار شفاعت کرن والا اس کو طاقت اور مجال ہے جو دے دربار کوئی رضائے خدا دے بغیر بات کرے اللہ بے اذنہ مگر وہی بات کرے گا جس کو وہ اجازت اس واسطے شفیع اور شافع معزون من اللہ جنہوں خالق کائنات خود حق کے شفاعت عطا میں عرض کر گیا جو پہلے شفیع سردار انبیاء انہوں مکمل یاد نہیں ممکن ہے جو کچھ حدیثاں کا تذکر بھی ہو جائے خود سردار انبیاء نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا سوا لاکھ نبی اور رسول نو اللہ نے اس دنیا تے ایک ایک دعا دا اختیار فرمایا نبی ہونا معصوم ہونا رسول ہونا بعظمت ہونا مستجاب دعویٰ ہونا انہوں نے دعائیں کو قبول کرنا ایک الگ مگر ایک ایک دعا خالق نے فرمایا انبیاء نو جو منگو میں خالق عطا کرے سا سردار انبیاء فرمائے ہر نبی اور رسول نے اپنے اس اختیار نو دنیا کے استعمال فرمایا
فرمائے وقد اخفات دعوتی لشفاعتی لامتی یوم القیامہ، اگر میں نبی نے اس دعا نو بروز معاشر واسطے محفوظ رکھیا، میں دنیا چ اپنے اس حق نو استعمال نہیں فرمایا تاکہ بروز معاشر دربار توحید وچ میں اپنی گناہگار امت دی شفاعت کر سکاں۔ میں دعوت مخصوصہ دعائے مخصوصہ ہر نبی نے سے دنیا تے مالک دی بارگاہ جو دعا منگی، مگر میں سردار انبیاء نے اس دعا نو بروز معاشر سے مؤخر فرمایا تاکہ میں اپنی گناہگار امت اور علی دے گناہگار شیعہ اور مظلوم دے گناہگار آزاداراں دی شفاعت کر سکاں۔ اولا کس کس دی شفاعت؟ سب تو پہلے کہندی شفاعت فرمائے سو، اور یہ حدیث مبارکہ ہے جنہوں برادران علیہ سنت دے ڈاکٹر طاہر القادری نے میں اپنی کتاب الشفاعت اس نے بھی تعریف فرمایا، اس لفظ دے مصداق ہستیاں کے اختلاف ہے کہ اہل بیت کون کون ہیں، لیکن اتنا تعریف فرمایا نہیں کہ سردار انبیاء خود فرمائے نہیں شفاعتی لامتی من احب اہل بیتی، فرمایا میری شفاعت کا سب تو پہلا حقدار ہے جڑا میری اہل بیت نال محبت رکھتا۔ میری شفاعت کا پہلا حقدار محب ہے۔ ہاں میں عقیدہ مصداق اتنی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، اس اہل بیت کے اندر کون کون شامل، اہل بیت کا مصداق کون، لیکن محبت اہل بیت دے وچ کوئی شک نہیں۔ فرمایا شفاعت کا پہلا حقدار ہے جے دل وچ محبت اہل بیت۔ یہ بنیادی شرط کل میں آج کر گیا الا لمن ارتضی، جس کا دین پسندیدہ، جس کا اسلام پسندیدہ، اور اللہ دا پسندیدہ اسلام وہ ہے جڑا رستہ 14 وکھا کے گئے۔ اللہ دا پسندیدہ منزل تک پہنچن دا رستہ وہ ہے جڑے ہادی 14 ہوئے، اور پھر اس کے رستے تے چلن والا کامیاب ہے بے قلب ہی و لسان ہی، جڑے نا 14 نال اپنے دل تو ہی محبت کر دو گے، اپنی زبان نال بھی محبت۔ اربعۃ انا لہم شفاعتی یوم القیامہ، 4 فرد ایسے بروز معاشر میری شفاعت انہوں نصیب ہو سی۔ بھلا کون؟ فرمایا المکرم لذریتی، میری ذریت کا احترام کرنے والا، ذریت پیغمبر دی عزت کرنے والا، اور ذریت پیغمبر فقط ائمہ تک محدود نہیں، وہ تا ذریت پیغمبر دے اعلیٰ تر مصداق، وہ تا ذریت پیغمبر دی پہلی کڑی اور سلسلہ، بطول دے 11 معصوم پتر، لیکن پھر اتنا 12 ہادی تو لے کے قیامت تک آون والا ہر سید ذریت پیغمبر، جڑا اولاد سیدہ ہے، جڑا اولاد زہرا ہے، جڑی ماں بطول ہے، اولاد بدرون ہونا ایڈا شرف ہے۔ میری اس ذریت کا سبب میرا پتر حسین ہے، اس واسطے جو ہر شخص کی ذریت کا انتظام اللہ نے اولاد نرینہ جو فرمایا، لیکن پیغمبر اعظم فرمانے میں نے اللہ نے انعام عطا فرمایا جو اولاد نرینہ نہیں مگر ذریت قیامت تک باقی ہے۔ اس واسطے جو پیغمبر اعظم کو خالق تسلی فرمائیے، انہا کمینے دشمن سے تانے تو پریشان نہ ہو، انا آتیناک الکوثر اساتینو زہرا جو عطا ذریت پیغمبر دی بقا دا ذریعہ وجود سیدہ۔ فرمایا میری ذریت کا احترام کرنے والا،
میری ذریت کی عزت کرنے والا. اور پھر معصوم فرما رہے ہیں القاضی لہم لحوائجہم، میری ذریت کی ضروریات کو پورا کرنے والا. سادات غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، چار دیواری نہیں، گھر نہیں، دو وقت کا کھانا نہیں، بیوہ سیادی ہے، اولاد زہرا جو سیادیاں گھر غربت زندگی بسر کر رہی ہیں. اگر مالک نے دولت بخت عزت پیسہ عطا کی گئی، اپنے بخت پیسے تے دولت جائیداد نال میری ذریت کی مالی مدد کر، میں پیغمبر اعظم تیری شفاعت کرے سا. اور اس کا بہترین ذریعہ حق سادات، حق سیدہ، خمس اور واجبات مالیہ ادا کر، تاکہ اپنا مال بھی پاک کر، میری اولاد کی بھی مدد ہو جائے، میری شفاعت کا بھی حقدار. اور فرمایا تیسرا وسائی فی امورہم، مالی مدد کرن تو علاوہ میری ضروریات دیاں ضروریات پوریا کرن والا. یعنی ایک ہے نا مالی مدد، انہاں دے امور، انہاں دی حاجات، بختی، مقامی، مرتبی، عہدی، اقتداری. میری بات لوگ سن دیں، میری ذریت کا کوئی فرد تیرے کل چلا آئے اور تیرے کوشش کرنا، چاہے اس کا کام ہوئے یا نہ ہوئے، تو کوشش کر، تو قدم اٹھا جو اولاد زہرا خالی نہ جائے. میں تیرے کوشش ہی میری شفاعت حصول کا ذریعہ. قلب ہی والے سامنے ہی. چوتھا وصف ہوئے میری ذریت نال محبت رکھ دو، زبان نال بھی محبت اور اپنے دل نال بھی محبت رکھ دو. سادات کا احترام لازمی اور ضروری. اس نسبت حوالے نال اس وقت جو پیغمبر اعظم نے خود فرمائے میں اور علی اس امت دے باپ، میں اور علی اس امت دے باپ. رجال میرے قبلہ میں حسن تو دسیا گیا نا میں ڈھکوانے ان کا پتہ ہی کوئی نہیں جو سادات کا مقام کیا ہے، اس سرگودے والے ان کا پتہ ہی کوئی نہیں جو عقیدہ کیا ہے. میرے قبلہ نے حسن الفوائد جس کی مثال دیتی ہے، جڑا بندہ دے سید کا گناہگار ہے، انہاں جی فلاں فلاں جرم ہی کر بیٹھے تے میں دا کیوں احترام کراں. قبلہ صاحب نے جملہ تعریف فرمایا ماں باپ کافر ہی ہوئے نے احترام واجب. کافر بھی ہوئے احترام واجب. اور اس بزرگ کے بہت خوبصورت مثال انہاں کہا جدا آگ بجھاونی ہوئے نا پانی کافی ہو گئے، ہمیں تازہ ہوئے جب ہمیں جوہر کا ہوئے. پانی کا کام میں آگ بجھاونا اولاد زہرا دی خدمت سبب ہے تیرے آخرت درجات دی بلند. میرے محترم خدمت فقط سیدی وسائی فی امورہم، فقط سید نہیں بلکہ مومن دی حاجت. ایک بندہ ٹرائے نا خان صاحب، چودھری صاحب، جبلہ صاحب، ملک صاحب، اقتدار ہے، دولت ہے، بخت ہے، جائیداد ہے، میرا فلاں کام ہے. آج دے دور کی اگر بات کریے جی خط دیو، کارڈ دیو، فون کرو، رکا لکھ دیو، نال آؤ میرا کام ہو جائے. میرے آقا فرمانے سید نہیں فقط مومن، خیر سید مومن محب اہل بیت حاجت مند تیرے دروازے تے ٹرائے. معصوم فرمانے تے چند قدم اٹھائے جو دا کام ہو جائے، ہوئے یا نہ ہوئے تے اپنا خلوص رکھائے. فرمایا تیرے دے نال چند قدم اٹھاونا خانہ کعبہ دے اعتکاف تو افضل، مسجد الحرام دے اعتکاف تو افضل. کہ مومن دی خدمت واسطے قدم اٹھا لیکن اتنا مقام جدا شرف اور فضیلت زیادہ، اتھے ذمہ داریاں بھی زیادہ. اگر اللہ نے اولاد سیدہ نو شرف عطا فرمایا تو سید دی ذمہ داری ہے اپنے نسب دی شرافت دی حفاظت.
ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو میرا نسب اتنا بلند نسبت اولاد زہرا، اس واسطے اتنے ہی روایات مل رہے حقیقی سید حقیقی اولاد زہرا دا فرد نیکی کرے ثواب زیادہ، گناہ کرے عقاب زیادہ، کیونکہ اس اپنے شرف کی حفاظت نہیں۔ ایک دفعہ بلندر صلوات اگر شرف زیادہ ہے تو ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اگر علی دے شیعہ دا مقام زیادہ ہے تو شیعہ دیا ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اگر اولاد زہرا دی عصمت زیادہ ہے تو سید دیا ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، تاکہ اللہ نے جڑا تینوں مقام عطا فرمائے اپنے کردار نال اس کو ضائع نہ کر بلکہ اپنی عزت اضافے کا ذریعہ کیوں نہ شاید لفظ اوکھا ہوئے شاید تلخ ہوئے، لیکن میں آدھا ضرور عموماً پھر آئے بھائی غیر سیدی ذمہ داری ہے، ذریت پیغمبر کا احترام کرنا، ضروریات پوریا کرنا، واجبات ادا کرنا۔ خدا معاف کرے، 1000 مرتبہ میری توبہ اور مجال، ان کا کیا مطلب ہے سید پینا بن جائے نہ، فرمایا اپنی غیرت کی بھی حفاظت کرے، پھر سید کا کام ہے چونکہ خیور دی اولاد ہے۔ میرے آقا فرمائے حقیقی سید اور میرا شیعہ فاقیہ نال مروے سی کہیں سامنے ہاتھ نہ پھٹے سی۔ شرف کی حفاظت فرمائے، سعادات کی ضروریات پوری کرن والا سید الانبیاء اس کی شفاعت کرے۔ دوسری شفیع روز جزا نبی دی زخمی دی، میں پہلی مجلس سے جات کر گیا کرے سے شفاعت، اور خوش قسمت نو لوگ جنہاں دی شفاعت ماں حسین نے کر سیدھا روایت کر گیا انتخاب کرے سی میدان معاشر جو گناہگار شیعہ دا اور مالک شفاعت قبول کرے سی۔ تیسرے شفیع علی اور علی دے 11 معصوم پتر، ان 12 نو اللہ نے حق شفاعت عطا فرمایا۔ بہار ایک روایت موجود ہے، کنز الفوائد ساری بہت بنیادی کتب حدیث جو کتاب کنز الفوائد موجود ہے، مشکات الاسرار موجود ہے۔ معصوم کو رسائل پوچھے ہیں مولا کہ اللہ نے کدھر قرآن کی تو نہیں شفاعت کا ذکر فرمایا، میں علی اور علی دے 11 پتران و حق شفاعت ادا کرے سا اور ایک گناہگاران دی شفاعت کرے سے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں خالق نے قرآن سارے نال وعدہ فرمایا، کیڑا؟ فرمایا لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہر کوئی تا شفاعت نہ کرے سی، شفاعت وہ کرے سے من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہاں نال خالق وعدہ کیتے۔ معصوم فرمانے سانو 14 کو قسم ہے اپنے خالق دی، جنہاں نال خالق وعدہ کیتے وہ اسا علی اور اولاد علی۔ محمد والے رضا کے معصوم نے اصول کافی بارے اور میرے 5ویں اور 6ویں آقا دا فرمان، بڑا معصوم آقا شاہ فرمان واللہ لنشفعن فی المذنبین من شیعتنا، جڑا قابل شفاعت ہویا جنہی کہ میں تفصیل بیان کر چکا اور پھر انشاءاللہ مزید کل دی مجلس بھی فرمایا جڑا قابل شفاعت ہویا اسا 14 اس کی شفاعت کرے سی۔
کتنی حتی تقول اعداءنا اذا رأوا ذلك جدا گناہگار شیعہ دی شفاعت ویکھے نا ناصری اور دشمن اہل بیت حیران ہو کے اکثر فلانی جنت دے فلانی جنت دے فلانی دی شفاعت اس منظر ہوئے کہ آخر حسین فمالنا من شافعین آیا ساڑی شفاعت کرن والا کوئی نہیں آیا سادہ دوست کوئی نہیں کہ وقت حسرت رکھسن فلو اننا قدرتن فتقونا من المومنین کدی ایک واری بات دنیا بنیان دا موقع ملے ہانا تے خالق دیوے ہاں محلت تے علیم و منی حق دا امام تاکہ آج اوچھے لے تے وارث بن کے بچے دوبارہ موقع ملدا تے اسا زندگی حاصل کر دے تے ہادی مندے علی اور اولاد علی نو اس نے کریمہ دے ہون مہلت مک گئی میرے کول دلیل آئیاں تے قبول نہ کیتا تو حق بیٹھا لے آتے تے اکھی بند رکھیا تو اولاد زہرا دی عظمت پہچان کے چپ رہے ہوں تو عظمت سیدہ تویک کے خاموش رہے ہوں وہ مہلت آئی جڑی تو ضائع کر ائمہ دی شفاعت باقی زیادہ وقت نہیں ہوں میں اور حدیثات کرا 20 حدیث میں الگیتا ہے کم از کم 200-250 دے لگ بھگ حدیث دے حال الانوار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اور فرمایا چوتھے شفاعت کرن والے ملائکہ عزت و عظمت والے ملائکہ یحملون العرش خال حاملین عرش ملائکہ اللہ دے مقرر ملائکہ سب تو زیادہ عظمت والے ملائکہ یستغفرون للذین آمنوا فرمایا ایمان آلے واسطے تا ملائکہ بھی مغفرت کی دعا کرو ملائکہ تو مومن بان تو علی والا بان تو کردار شیعہ دا اپنا تیرے حقی دا معصوم مخلوق ملائکہ مغفرت کی پھر معصوم فرما رہے ساڑھیا 40 احادیث یاد کرنے والا آل محمد 40 فرامین محمد و آل محمد نورانی کلام اپنے دل و دماغ محفوظ کرنے والا مناسب نہیں بنتا لیکن اگر میں آکھا تو مبالغہ آرائی بھی نہیں 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال مظلوم دی عدالاری شرکت کرن والا ہون وان کے جدا شام تک آپ کاغذ لے کے لکھن گئے بنے بھلا پتہ کرے 60 سال 40 حدیثاں یاد ہوئیاں جو 60 سال مظلوم دی عدالاری کریا میں معصوم دے کوئی 40 فرمان یاد کیتے کہ اگر وہ 40 فرمان پورے نہ ہو میں بتنہائی سوچے سندا کہنو رہے ہیں آپ 40 فرمان یاد نہ ہوئے 40 حدیثاں یاد نہ ہوئے وہ تیرے تک کیا پہنچے سی کسی اہل علم کو بنے ہا کسی عالم دین کو سنے ہا کوئی اپنے مکتب کا مطالعہ کرے ہا آخر ہفتے بعد ایک یاد کر مہینے بعد ہی ایک یاد کرے ہا سال بھی ایک حدیث کے یاد کرے ہا 40 سال 40 حدیثاں کا حافظ ہوئے ہا پر میں نے شفاعت میں علی دا سردار رہا دا بابا تو 40 حدیث یاد کرن والے نو اللہ اختیار دے سی گناہگاراں دی شفاعت کرتا ہے معصوم دے فرامین یاد کرتے ہیں انہی کوشش سے کرے او بیسیوں کتاباں چھوٹی بھی کتاب ہے ہدیت الشیعہ کم از کم میرا خیال ہے 7-8 ہزار حدیث اسے جائت اللہ مشکیدی نے ایک جملے دیا سارے روز مرہ دیا ہے عربی بھی ہے اردو بھی ہے کم از کم سنبھال کے رکھ جا 40 حدیث یاد جا کر اولاد کو یاد جا کر معصوم فرمینے سارا کلام روحانی
روحانی مردیاں کو زندگی عطا کرن والے نسخے کا نام ہے. ہو سکتا ہے انہاں 40 حدیثیں کوئی ایک حدیث ایسی آ جائے جڑی تیری روحانی زندگی دا سبب ہو. میں 40 حدیث یاد کرنے والا گناہگاراں دی شفاعت کرے سی. پھر فرمایا شرکائے جنازے شرکت کرن والے مرحوم دے حق کی جدا دعا کر دیں. اور فرمایا جدا 40 بندہ رل کے دعا کر دینا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. میرے اللہ سے ہستے بارے کچھ نہ جان دے اتنا جان دے اچھا چنگا نیک انت عالم بہی منا تو سارے سے بہتر جان دے. اللہم انقانا موسینا فضیت بھی احسان دے. میرا مالک یہ نیک آدھے کیا دیکھئے کہ دافع کر انقانا مسیحاً مزدور فتجاوز عن سیئاتے. یہ گناہگار ہاتھے دے گناہ معاف چا کر انہوں عذاب دے میں تیری شہی کی دافع کوئی نہیں. انہوں معاف چا کرے تیری اقتدار کمی کوئی نہیں. تو دے عذاب تو غنی ہے یہ تیری رحمت کا محتاج ہے. کریم دیا والا دیو میرے ملائکہ میں 2 عادل گواہوں دی گواہی قبول کرتا. آج تا 40 کھڑا دے چنگا ہاں آج تا 40 کھڑا دے نیک ہاں. اگر اس قادر ہویا جو یہ دعا قبول ہو جائے کریم دیا والا دیو میرے ملائکہ گواہ رہا میں اس مرحوم دے گناہی معاف کر چھوڑے گا. انہا گواہی دیوا والے دے گناہی معاف کر. میں اگیر ایک جملہ آتا کم از کم ایک جنازہ تیو جیا پڑھ جڑا مومن دا حق سمجھ کے بھئی سچی بات ہے. میں آپ نے گل کرا تو سارے ماشاءاللہ بیدار حضرات تشریف فرماؤ. سارا جنازے دا کے ہوں گے مجبور ہو کے بھئی یار ہونا پڑیندا تو نہیں چلو ایک منگا منہ دا ویکھا جتھے منہ وکھاوݨ ونجے اس دے آجر دی بات نہیں. جتھے مومن دا آخری حق سمجھ کے دیوالا دنیا ووٹ لینا مقصد نہ ہوئے سیاست کے برادری راضی کرنا مقصد نہ ہوئے. جو برادری کے آکسی کہ سجڑ کے آکسیں کہ کل ووٹ کیوں منگن ویسا کہ رعایا کے آکسی رعایا تے ووٹ تے سیاست تے برادری نہیں بلکہ میں دادا سب تو عظیم جناب ہے یعنی وارث تے وہ جان دے ہی نہ ہوئے. گزر دیا پتہ لگی جو کوئی علی والا تریا رہتا ہے توڑے دینا مصروف ہوئے اٹھائی گڈی روک کے اس مومن دا آخری حق سمجھ کے وہ دے جنازے شرکت چا کر ہو سکتے تیری بخشش کا ذریعہ بنا. اپنے اپنے گریبان نے جھاکی پائیے کوئی زندگی دیو دیا ایک جنازہ پڑھے جدا مقصد ریاکاری نہ ہوئے فقط مومن دا حق. کوئی ایک جنازہ کم از کم تا زندگی جیسا چپڑ نہ مرحوم نو جاندہ میں فقط پتہ ہوئی جو حسین دی بانو حق تے سمجھنا ہے. نہ تین وارث جاندے ہوئے نہ دے بھرا جاندے ہوئے پتہ ہی کوئی نہ ہوئے پڑا نالا کھاؤنا تے پڑھے کیوں آئے جتھے شکریہ اور معصوم فرمینے نیکی ہوندی ہوئے جتھے شکریہ دی امید نہ ہو. نیکی ہے ہی ہو ہاں کوئی ایک جنازہ مومن دا آخری حق سمجھ کے دولت مند مر جائے امیر مر جائے 7-8 ہزار دا پیٹرول لا کے 3 ضلع جوائیں کے جنازہ پڑھا میں غریب ہمسایہ فوت ہو جائے سردار نو تیسرے بیارے پتہ لگے ایمان کیسا. ریاکاری دے جنازے نالو کہیں ایک مومن دا خلوص نیت نال جنازہ چپڑ اور اس ریاکاری دے جنازے نالو بھائی حامد علی سنارا صاحب دے بڑے بھائی وہ سنین پہ کئی بندے جڑے سیاسی ہوندے نا تے ڈیرے دار جنہ وچی ارمینیاں تے ایم پی اے تے ایم این اے تے سرداریاں تے سیاست وہ رات دا جنازہ ہوئے نا ہنیرے دا
وہ جناوت کرنے کو سائیں نو پتہ لگے سردار صاحب آئے تائیں وہ چکر چلانے لا خدا اور سوکھا طریق ہوتا ہے بھئی ہمیرا پتہ سائیں نو پتہ لگے نہ لگے بس پہلی صاحب کھلو کے آکھڑا لکھائے بھئی کوئی رہے تو نہیں گیا جو لکھائے بھئی صفحہ بڑھ گئی ہے تاکہ سائیں نو پتہ لگے یہ نو ووٹ دیتا سے آیا وعدہ ہے یہ اس منافق کی بات نہیں یہ اس کی حالے جڑا مومن نہ حق سمجھ گیا سمجھ کے جنازے نال چند قدم چٹور تیرے ایمان دی قیمت ہے یہ محبت ہے بیت اس عمل دی عمل بتا نہیں قیمت زیادہ ہے قیمت بنا لیے محبت ہے اہل بیت فرمایا مومن دا جنازہ چاہ کے چند قدم ٹرے تیرے قدمہ تلے جتنے ریت دے ذرات آئے اتنے گناہ معاف اتنے درجات بلند حسین اتنیاں نیکیاں نامہ اعمال اتنا بندہ برادری نہ رٹھا بندہ ہوئے بھائی میرے پیو دا جنازہ کوئی نہ پڑیا میرے دکھ سوکھے کوئی نہ آئے برادری سمجھ کے نہ پڑ تبادلے دا معاملہ نہیں ایمان دا معاملہ تبادلے دا معاملہ نہیں مومن دے حق دا معاملہ ہے آخری حق دی صاحب ایمان دا انہوں اپنے ہتھانا عزت نہ رخصت کر کے بارگاہ توحید تک پہنچ ایسے صاحبان ایمان اور سنس جنہوں اللہ شفاعت کا حق عطا کرے کچھ ایسے بلند مرتبہ علی دے غلام دے شیعہ اور دے بارے معصوم نے فرمایا لا تستخفوا بفقراء شیعہ علی و اطرتہ من بعد علی دے غریب شیعہ دی توہین نہ کریں علی دے مسکین شیعہ دی احانت نہ کریں اولاد علی جو غریب سیدی توہین نہ کریں کیوں فرمایا فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَشْفَوْا بِعَدَدِ رَبِيَّةَ وَمُجَرَ فرمایا اگر ایمان کامل ہے اگر علی دا شیعہ بن کے اڑ رہے اس غریب شیعہ نو اللہ حق شفاعت ادا کرے سی اور ایک ایک مومن قبیلہ ربیہ اور مزر دے افراد دی تعداد دے برابر گناہگاران دی شفاعت کرے سی خالق کرو غریب سمجھ کے شیعہ دی توہین نہ کرے آئے کوئی دولت مند آئے دورو گوڑی کے پیری حال کا کوئی غریب آئے جنے کیا کہ اٹھائی بہو آندہ میں آبائر باہو دولت مندی ہو دے تو خوش آمد کرے دے غریب کو کمرے جنے بان دیں گا معصوم فرمارن یاد رکھے حرمت المومن افضل من الکعبہ علی والے کی عزت کعبہ کو بھی افضل صاحب ایمان دا شرف و حرمت تو مومن دی توہین نہیں کر رہا تو حرمت کعبہ پانا افضل برابر بھی نہیں افضل من الکعبہ میرا صاحب ایمان لیکن اس موتی دی حفاظت کرے شرف ایمان دی قدر کرنے والا ہوئے اپنے شرف دی حفاظت کرے بایا مومن دی حرمت کعبہ تو بھی افضل انجھے کئی جو پراپے گندے دا شکار ہو کے مومن دی توہین نہ کریں اور مومن دی توہین کرن والا حرمت کعبہ پامال کر رہے کہ اگر وہ ہوئے سید اور پھر ہوئے عالم دین اور اگر وہ مومن ہوئے فقیر تو کہیں جاہل دا پراپے گندے دا شکار ہو کے عالم اور فقیر کے خلاف زبان استعمال کرے اپنا انجام آپ سو مومن دی توہین کرنا حرمت کعبہ پامال کرن دے برابر اور اگر عالم محمد دے دین دا عالم ہوئے فقیر ہوئے سید ہوئے تو غلیظ زبان استعمال کرتا ہوئے تے پتہ ہی نہ ہوئی جو کھریندہ کیوں پہ آنکھیں لگے اپنی آخرت برباد نہ کر حق وہ ہوگا جڑا کنا نال سنیا ہوئے اکھی نال مٹھی مومن دی حکمت اور قدا ایک پیغام ضروری سمجھدا فرمایا غریب شیعہ دی
اے جی میرا ڈرائیور ہے، اے جی میرا نوکر ہے، اے تا میرا راہ کے، اے تا میرے ڈنگراں دی تے ہاں میرے جانوراں دا تے گھوڑیاں دا فوجوان تے سائس ہے، اے تا میرا سویپر ہے، اے تا گھر کام کرن والی نوکرانی ہے، 50 دا نقصان ہوئے تا 5000 جرمانہ، چھوٹی جی بات ہوئے تا ظلم و ستم، بات بات پہ انہوں عجیب و غریب نام اور قدم قدم پہ نوکر دی عزت نفس مجروح کرنے والا میرے آقا فرمائے آج تو سردار ہے تے اے رعایا ہے، ہو سکتا ہے تو سکتا پیا ہوئے تو نماز شب ودا پڑھتا ہوئے، تو حرام کھادا ودا ہوئے اس کا حرام دا لقمہ دا کھادا ہوئے، آج تا وقت ہی آج تا وقت ہی تو سردار ہے وہ رعایا ہے، معاشر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سردار ہوئے۔ ہو سکتا ہے برود بادشاہ وہ سردار ہوئے وہ رعایا ہوئے، اور میں اپنا جملہ بدل کے نا بدل کے اپنا جانا ہو نہیں سردار ہونے سو نے فرمایا ان ہونے جڑا قریب غربت گزاری ہے جنکیندہ ریا پر ایمان دا سودا مسکی تھا، بھوکا سمدا ریا حرام نہیں کھادا، کچیاں جھوپڑیاں گزار چھوڑی لیکن کہلی عزت پامال نہیں کی تھی، جے اپنے شرف ایمان دا تحفظ فرمایا برود معاشر کریم اس غریب شیعہ نواسی میں دنیا دی زندگی غربت صبر کیتا ہاں میں رحمان جنت بھی عطا کرنا، فقط جنت نہیں جنت ایک حصے کا تینوں سردار مقرر کرنا کہ فقط سردار نہیں اپنی رعائی آپ منتخب کر میدان معاشر نگاہ دوڑا انہاں جنہیں سردار کو رعایا بنانا چاہے۔ اپنی رعایا کا بھی آپ انتخاب کرنا، اتنی زندگی کا گزار جو کل اس کی ضرورت پڑی، مومن دی توہین نہ کر، مومن دی احانت نہ کر۔ فرمایا ہو سکتا ہے اس دنیا دا نوکر معاشر سردار، اور معصوم نے فرمایا وَإِنَّ أَدْنَى الْمُؤْمِنِينَ شَفَاعَةٌ يَشْفَعُ ثَلَاثِينَ إِنسَانًا، سورہ کافی بھی ہے اور بہار الانوار کی ہے۔ فرمایا کم از کم جڑا گناہگار بندے نے شفاعت کرے سی نہ ایک مومن جن کو اللہ اختیار دے سی، فرمایا ایک ادنا دیا مومن بھی کم از کم 3 گناہگاران دی شفاعت کرے سی، شرف ایمان کی حفاظت کرے۔ اور پھر فرمایا حافظ قرآن، قرآن دا قاری، قرآن دا عالم، قرآن دا طالب علم، قرآن دی حرمت دی حفاظت کرن والا اللہ اس تو اکسی جو کر شفاعت میں تیری شفاعت کرو۔ میں میرے نورانی کلام میں پڑھے سمجھے یاد کیتے قرات کیتی عظمت قرآن سمجھے۔ حضرت ایک بڑا پیارا صحابی ہے ساسا بن سوحان عبدی، یہ صحابی ہے جڑا جدا حسنین شریفین بابے میں دفن کیتے ہیں ساسا نالا دفن کراوانی شامل ہیں، ناوید قبر بند کرانی شامل ہیں، حتیٰ کہ میں اس ساتھ تک روایتی پڑھے حسنین وال پہ ساسا امام دی قبر کو لیٹ گئے، آنکھ نگر علی یا سردار دفن ہو گیا، سنجیون کا حق ہی کوئی نہیں، علی دے میں ساسا جی کے کرے سا سرکار حسنین اٹھی کے ساسا نو اٹھا کے حوصلے دیتے، ساسا موئے نال مر کوئی دی میں نظام قدرت ایڈا مخلص صحابی ساسا ابتدائی تھوڑی عمر ساسا دی کہ اپنے بابے نال ملن آئے امیر کائنات کو سوحان عبدی امام دی خدمت حاضر ہوئے، امیر کائنات دی زیارت کرا، جب امیر کائنات دی زیارت کرنے آئے نا کہ نو بلوغت دا دور یہ 12 14 15 سال دی عمر ساسا نال آئے، حضرت نے لکھا نگاہ امامت انتخاب فرمایا قیمتی موتی ہے، ساسا برایا ہوئے ہیں تیر اللہ نہ گھڑلا نالی شہدہ نہیں،
نگاہ امامت انتخاب فرمایا 1.25 لاکھ دے علم دا وارث حسنین دا بابا فرمائے سبحان بچہ کے لگ گئی بابا میرا بیٹا ہے فرمائے دا چہرہ مورا دا سیدہ ذہین حضب دے یہ حالت کیفیت میں امام سمجھا کہ بچہ بڑا ذہین ہے مولا سچ فرماتا ہے بڑا ذہین ہے فساد و بلاغت بھی تک کیا بات ہے ساسا بات کرے لوگ منہ جنگلیاں پاک کے سن دیں ساسا شیر چلے کے بڑے بڑے شاعر حیران ہوتے ساسا خطبہ کے بڑے بڑے ادیب کے بلیغ حیران ہوتے مولا پرلے درجے کا ذہین ہے فرمایا ساسا جے مننے تو میں علی ایک مشورہ دیوا اور سبحان اگر مننے تو میں علی ایک مشورہ دیوا مولا فرماؤ فرمایا جو دا پتر ایڈا ذہین ہے نا انہوں قرآن دا حافظ دے عالم بنا کہ تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے آخرت ایڈے ذہین پتر نو دین دا عالم بنا انہوں قرآن دا عالم بنا انہوں قرآن دا حافظ بنا تاکہ تیری بخشش دا ذریعہ قاری قرآن حافظ قرآن عالم قرآن مفسر قرآن تعالی قرآن قرآن پڑھنے والا قرآن کو اپنی زندگی دا حصہ بناون والا لوگاں دی شفاعت دا مالک اختیار دے سی جنہاں دی شفاعت کرے سی خالق قبول کرے پھر معصوم نے فرمایا شہید ہونے والا مذہب دکھاتے ہو شہداء کربلا اور بدر تو لے کے الى آخر اليوم جس نے بھی درجہ شہادت پایا فرمایا خداوند عالم شہید نو اختیار دے سی کہ گناہگاراں دی شفاعت ہے اور پھر فرمایا نابالغ بچے بلوغت پہ پہنچوں تو پہلے بیٹی فوت ہو گئی بیٹا فوت ہو گیا اپنی اولاد دے فوت ہون تے ماں باپ دکھی ہوئے فرمایا اتنا عاجز ہے جدائے بچے دروازے جنت تے کھڑے ہو سے کریم آسی میں تو وقت تو پہلے اٹھا رہا ہاں اسا مکلف شریعت ہی رائے جنت چلے جاؤ بارگاہ توحید کے بچے عرض کر سے مولا سانوں کا جنت مل گئی تے جڑا ساڑے ماں باپ صدمہ بٹھا سارے ماں باپ پاس بھی حصہ ہے کریم دی آواز آسی تو اپنے والدین دی شفاعت کرو میں خالق قبول کروں خود میں قبلہ صاحب علامہ نجفی صاحب قبلہ کو سنے ہکو بیٹا قبلہ صاحب محمد سمدین نجف اشرف فوت ہو گئے وادی السلامی دفن ہو گئے ہکو بیٹا قبلہ صاحب خود میں فرمائیں میں خود اس نے گل کر دیا بھی رو پہ فرمانے لگے میں نجف اشرف اپنے گھر دی چھت دے بیٹھے مسیلو شیعہ بیٹھا اس پڑھدا کہ جدا میں یہ حدیث پڑھی نا جو اولاد دی موت دا کتنا اجر ہے اس بندے دا پتر مر جائے تے وہ ماں باپ سے صبر کرے بلکہ حدیث فرماوے جیڑا بندہ یہ حدیث عرض کا کرا فرمایا جیڑا پتر مر گئے نا تے وہ شکایت نہ کرے صبر نال جانے بھائی معصوم فرمائے اگر وہ اتنا آجر ہے اگر وہ بچہ زندہ رہنا پوتے پڑ پوتے اور پھر اگے نسل پھیلی اسے پتری جو تیرا 1000 بچہ تیری نسل کا 1000 جوان تلوار اٹھا کے کاروں لشکری شامل ہو جائے کاروں رل کے جہاد کرے فرمایا اس 1000 مجاہد کے جہاد کے آجر مانو اس بچے کی موت کے صبر کا آجر دیا موت دے ماں باپ صبر کر کے فرمانے لگے میں جلے حدیث پڑھی نا تے میں رو پہ اور کتنا بھی آخر میرے اللہ میرا تا ایک تو سکتے ہیں 2-3 ہونے نا تا ایک تو لے لینا اسے عجر دے حقدار بنا لیا آخر لگے اس سے رات میرے سکتین میں بخار ہویا اور اس بخاری جوتوں سے اتیاب نہ ہویا تے وقت میں جدا بغدادی جوتا جنازہ لے آکے وادی السلام دفن بیٹھا کرے نا اس نا نجمی صاحب جبلہ پہ فرمینے وہ دی قبر تے بے کہ میرے آنسو ڈھٹے تے میں آکھا میرا مالک میں تیرا شکر گزارا جیڑی حسرت پیدا ہوئی ہائی تے پوری کر میرا کام ہاں تیری بیدان کے صبر کرنا تیرا کام ہے جڑا وعدہ تیرے معصوم نمائندہ کیتا اس کو پورا کرنا ہے تیرا اس واسطے اور یاد رکھو میرے محترم رونا بے صبری نہیں اللہ کے جو ادامہ سال ہے انہوں نے پتر کو فوت ہویا وہ ماں باپ تا چپ بھی نہیں کریں گے حاضر کیا
نہیں یہ جگر دی سوزش ہے رونا فطرت ہے ماں باپ دی محبت ہے میں سیرت دیا کتابہ جتوں تک پڑھے فرزند پیغمبر جناب ابراہیم دا آخری وقت جنازہ تیار ہا قبر نو دیر آئی ایک ٹیلے تے انبیاء دا سلطان بہرے سرکار علی امیر کائنات نے قبر تیار کرائی جدا قبر تیار ہو گئی نا خدمت پیغمبر حاضر ہے مولا ابراہیم دی قبر تیار ہے مولا ابراہیم کو قبر چتاریے رحمت للعالمین نبی نے رخ دوسری طرف پھیر لیا ہاتھ کا اشارہ کر کے دے تم نفس پیغمبر ہے میری طرف ابراہیم کو تو دفن کر میں ابراہیم کو قبر کیویں لا انجو لوٹ پیا پیغمبر اعظم کی ریش مبارک جو ہے قطرے بن کے جھولی ڈٹھے کہیں صحابی پوچھا مولا تسے گریا کر رہے ہو اس نے میرے آقا نے فرمایا یہ جگر دی سوزش ہے یہ فطرت ہے یہ ماں باپ کی محبت ہے فرمایا اے بے صبری نہیں بے صبری ہے اور فیصلے سے شکایت ہے فیصلے سے شکایت کرنا ہے صبری ہے اس واسطے فرمایا اولاد بیٹی چلی گئی بیٹا چلا گیا نابالغ اولاد اس دنیا کو چلی گئی فرمایا انہوں نے موت اللہ تیری شفاعت کا ذریعہ بنا چکا بلندر صلاۃ اور پھر فرمایا نا تمام بچے دام الخلقت نہیں ہو سکے زوجہ شوہر کی امانت کی امیر بنی مگر وضع حمل تو پہلے بچے ضائع ہو گئے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد وہ بچے دام الخلقت نہیں ہوئے مدت حمل 9 ماہ مکمل نہ ہوئی اس دنیا دے آمن تو پہلے شکم مادر جی انہوں نے ہوتے موت آ گئی فرمایا انہاں نامکمل بچیاں نو بھی اللہ حق عطا کرے سی جو اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے اللہ کے معصوم نے اتنا فرمایا اگر وہ ماں اگر وہ کنیز زہرا اس بچے کی وجہ تو اگر ماں فوت ہو جائے فرمایا خالق شہیدہ دا درجہ ادا مقام شہادت ہے اس ماں واسطے جڑی اپنی بچے دی خاطر منہ دی موت چلی گئی حتی موت دے منہ حتی کہ معصوم نے اتنا فرمایا جب ماں کروٹ تبدیل کر دیے تھے ہائے کر دیے شکم مادر ایک بچہ اس ماں اس کنیز زہرا دی اتنی عظمت ہے سارا دن کھانا کھاوے سارا دن پانی پیے لیکن فرمایا روزے دا ثواب ساری رات آرام دی نیند ستی رہے مسلح عبادت تے کھڑے ہون کا ثواب اس ماں دے نمبر فرمایا روزے شفاعت مومن دی شفاعت روزہ شفاعت تو سے بھی اسی جگہ رکھ سی بندے ساری زندگی روزے رکھے ہی نہیں اس واجب کو ادا ہی نہیں کیتا شفاعت کی امید کیسی فرمایا روزے دار دے روزے شفاعت کرے سے یہ جھاڑ کی دھوپ یہ گرمی دے روزے کی اہمیت دا پتہ میدان حشر میں حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا قرآن اپنے قاری دی شفاعت قرآن اپنے پڑھن والے دی شفاعت حتیٰ کہ مخصوص صورتہ جنادہ بہت تلاوت کرتا ہے قرآنی شکل قرآن دے حصے آسے ہیں اور ناجل بلاغہ سرکار امیر کا فرمانے عام کتاب نہیں ناجل بلاغہ امام نے فرمایا شافع مشفع قرآن شفاعت کرن والی کتاب ہے اور ایسا شفیع ہے یعنی یہ شفاعت کرے سی خالق قبول کرے قرآن دا قاری بن قرآن دا طالب علم بن قرآن پڑھ اور پھر معصوم نے فرمایا کربلا دے زوال گناہگاران دی شفاعت کرے مظلوم دے روزے اقدس نال مس ہون والے ہاتھ کربلا دی نگری مظلوم دی زیارت کرن والے میدان معاشر کی چند منادیاں کا ذکر ملتا ہے قرآن اور حدیث سے انہاں منادیاں جو ایک منادی ہے روز معاشر قریب دیوانا سی اینا زوار و قبر حسین حاطف دیوانا سی کتھے مظلوم دی قبر دی زیارت کرن والے یقوم و ناسن کثیر ڈھیر ساری تعداد ایک لوگوں سے
مولا اسا ہیں کربلا دے زوار، اسا ہیں مظلوم دے زوار، کریم دی آوازہ سی میدان بادشاہی نگاہ دوڑاؤ، جس دی شفاعت کرنا چاہو، خضوع بیدہی من احببتم ان تلقوا بہی الی الجنہ، فرمایا اس گناہگار دا بازو پکڑ کے جنت والے پاس سے چلے جاؤ، میں کریم تمہاری شفاعت کروں۔ تاکہ روایات میں ایک ایک مظلوم زوار دا، شیخ سلوک علیہ الرحمہ نے تعریف فرمایا، ایک ایک مظلوم زوار دا، مظلوم دا ایک ایک زوار 50 گناہگار کی شفاعت، کون جڑا شرف زواری دا تحفظ کرے، جڑا اتنا دا حیا کرے، جڑے ہاتھ مظلوم دی زری نہ لگے، دے شراب دا جام تا نہ پکڑے، جڑا مظلوم دی زری نال ہاتھاں دا لگنا، زری نال ہاتھ نہیں لگ رہے، انجے سمجھ میں امام دی بیعت، انجے سمجھ میں امام نال مصافہ، جڑے ہاتھ معصوم نال مصافہ کر کے آمیں، جڑے ہاتھ مظلوم دی زری نال مصو کے آمیں، یہ جہاں زوار نہ بن جو کربلائی طہارت آجا سن خیال نہ کریں، یہ جہاں زوار نہ بنے جو کربلائی نماز نہ پڑھے، کتنے لوگ لگے آجے ہیں کہ کربلائی آکے نماز پڑھنے ان کا فائدہ کیا نہیں، یہ اس زوار دی گل ہے جڑا شرف زواری دی یہ فائدہ ہے۔ میں 2016 پہلی دفعہ 6 لمحہ سفر کیتا ہے کربلا، جملہ ایرانی نقش ہو گیا دل پہ، میں نہیں اس کا جملہ سنیا، میں پیچھے کھڑا، ایک سیدادہ میرے اگے اور وہ ایرانی مظلوم دی زری جالی پکڑی کھنا ہا، ایک سید طالب علم میرے نال ہا، میرے دو پہ چھوٹے کہ نہ رو کے آنکھیں لگا، عابد حسین اس ایرانی دا جملہ تو نہ سنا، کہاں دسو آدھے ایرانی جالی پکڑ کے آدھا کھڑے اکبر دا تسا بابا، میں 800-900 کلومیٹر سفر کر کے کربلا تیری زری تے آیا کہ اکبر دا مظلوم بابا کہ تیرا ایرانی غلام کچھ اچھیوں کو جائے، دامی دی دیگر اصغر نو کدے دفر کی نہیں، بند کر کے تیری زری تے غلام کچھ نہیں ہو جائے، دامی دی دیگر اصغر مکمل کوئی پوتر نفر کرنے سوچے، ابراہیم یا پتر نبی پیا دن کیویں لاہی قبر یا علی آپ دفن جگہ میرا مجبور ہے اکبر میں دسا بابا کوئی دا جڑا اصغر سے دفن کرے ہاں، آپ 6 مہینے کے پھول کو دفن کر کے بیٹھا دے اللہ اناروں دیا کھینا دعا منگے جلے سارے بھائیاں دیا جھولیاں سکھدیاں نا اولاد دے نرینا اولاد واسطے صدقہ رباب دی اجڑی جھولی دا مالک انہوں نے جیوان والے فرزند عطا فرمائے، دیر سارے شرافہ دیا دعائیں، دیر سارے شرافہ پیغام کر دیں، فون کر دیں، رکے لکھ دیں، ملاقات کر کے آدھیں سائیں جھولی سکھدی ہے دعا منگے آئے، اس تو بہتر موقع کہڑا جڑا رونا ہے نا رباب دے اصغر نو
بہترین وسیلہ دعائی منگتا رہے انشاءاللہ مالک انہاں دیا جھولیاں آباد کرے رباب دی اپنی قسمت میں اسکر دا بابا پچھنی جو گجایا اسکر مکلیا 18 دن دا حائلی اسکر جدا غریب مدینہ چھوڑ دا رجب المرجب ماں دی جھولی دی زینت 28 رجب غریب مدینہ چھوڑیا 18 دن دے اسکر نو لے کے ماں ٹر پئی بابے دی مظلومیت دا گواہ میں جملہ طالب بزرگ آلے مدینہ میں سنائے رستے پہ میں فرمینے ہیں عالیہ دے صبر دے تعجب نہیں جو عالیہ دی جرت کرے کوئی تعجب دی بات نہیں جو عالیہ دی ماں بدول ہے عالیہ دا بابا علی ہے اگر رکیہ اور انہیں کو سونس ہیں ایڈی جرت دے قربانیاں دیتیاں کوئی تعجب دی بات نہیں یہ او بھی ہیں جنہاں دیا رکھا چلی دا خون آہا جنہاں دے وجود اتحج بطول دا کھیرا علی اور بطول دیا دیا ایڈی جرت کرے نے ایڈے تعجب دی بات نہیں جو اے ماں دی جھولی جو لکھا دی تربیت حاصل کر کے آیا جرت ہے اصغر دی ماں دی جرت ہے قاسم دی ماں دی ہن بھی بیگانی کفریاں سیادادیاں بھی نہیں علی دا خونی نہیں بدرو دی جھولی نہیں لیکن معرفت دا حق انج ادا کیتا ہے 6 مہینے دا اثر کوئی 13 سالہ دا قاسم آپ اپنے ہتھا نہ توڑنا یہ جرت ہے دا باعظمت مستقبل وفا کی دی اس بیگانے کف دی ماں اصغر دی تیرا ماحول تیرا معاشرہ فطرت یہ ماما بہنا اس جملے نو بہتر سمجھ سے یہ ماں دا جھولی آنا کر جائے نا برادری دی عورتاں بیڑے دی عورتاں رشتہ دار عورتاں جنا اپنے بال سنبھال میں نا پہلی رات ایک بہنو اکسن دن تا ماں دا گزر ویندے یعنی جھولی اجڑ جائے نا اس ماں دی رات میں گزر دی آنا اپنے بال سنبھال کے جڑا او دے گول پھرنا بھی ہے جنا آج چڑے پتہ نہیں اس ماں ساری رات گزارنے نہیں ہے بد برادری تے رشتہ دار عورتاں ہفتہ 2 ہفتے لالا اس ماں کو بس ہے سیانیاں ضعیف عورتاں اکسن انہوں کلے نہ باندھ دے ہوئے مدہ پودر دی جدائیے کہ غم کا شکار نہ ہو جائے جب تک ماں سمجھے نہیں برادری تے معاشرے دی عورتاں سہارا دے دیا بڑا سوچیے اصغر دی ماں دی جرات یعنی ساری رات آپ ٹپیڑی گیردار رو رو دیا دیا حرملہ تیری اپنی اولاد حرملہ میں تا رگ جو چایا بھینا میں تا رگ جو ہو جاتے چمانے جو 2 پھول لگے کربلا کے حصے اصغر دی ماں یعنی چمانے جو 2 پھول لگے ہیں ایک پھول اصغر بھئی کلی سبینہ پتر شہیدہ دی زینت دی زندان دی زندان اور میں پوری ذمہ داری نالت کر رہا اگر یہ 2 کردار کربلا دے نہ ہوتے اگر یہ 2 کردار کربلا دے نہ ہوتے کربلا دے ظلم ہوئے 2 کردار بیان کر گئے اگر کربلا دے 2 کردار نہ ہوتے آج کربلا دا ہیرو آج کربلا دا قاتل اسلام دا ہیرو ہوگا آج کربلا دا قاتل اسلام دا ہیرو سمجھے ہوئے لیکن انہاں 2 کردارہ انہاں نے ظلم چھپر نہیں لیتا ایک اصغر دا تیر مجھے سکینہ دی قید انہاں بھین بھرا ان بابے دی مظلومیت دی گواہی دیتی ہے رب کربلا تو کوفہ تو شام جنا موت سرات اصغر دا سر لیکن ہاں آدھین کربلا جنگ نہیں کربلا ظلم ہوئے جنا مان مائی نہیں سکتا
رکھنا نہ 6 مہینے دی رباب دی محنت اور تے مطلب سیاسی جملہ نہ میرے آج دے سارے جملے ذہن وچ رکھیں کہ اگر گھر 6 مہینے دا بچہ ہو گیا فقط ایک باری ہتھاں تے جا کے کربلا سوچے وقت کو پتہ رکھسی جو حسین دا درد کیا وقت کو پتہ رکھسی جو رباب دی ہوگا کوئی دیران دے قابل ہا باتے عورتہ ہک بینو آکھینا شالا اندے کسن جو پڑھلے اندی ماں مر گئی حسین کافلے دے پچھلے پاس آواز آوے آن جیندی ودیاں اندے قاتل دار بھولے اجرکم اللہ مولا بھائی تمہاری عبادت قبول فرمائے ان وفا کی یہ جملہ بھی میرے قبلہ نے سادہ تو دارین نے لکھے چیلا منا کے نا چبی یا پنجی یا 17ویں سفر جدا چھوڑیے نا نگری کربلا دی علی دیاں دیاں میرے قبلہ تعریف فرمائے ہر پردیدار سوار ہو گئی نہیں اٹھی اسلح دی ہمارا بار ہر پردیدار میں سوار کرا کے سید سجاد رو کے کھڑے پوچھتے ہیں آئے اممہ تسا وطن نہیں ولنا ہجو نور بھیا دے رو کے دیا سجاد کہنا وطن میرا امام بچڑا کہنا وطن تیرا بابا ہی کربلا سم گیا میرا عسکری کربلا سم گیا میرا سانگے ہی مک گیا آیا ماں مویا دال مارتا کوئی نہیں ملتا کر تیاری اتنا ملے مقام امامت سمجھا نالی سین امام پتر دے حکم دے اٹھی نہ کھڑی ہے سردار دی قبر تو رو کے کھڑی آدھی عسکر دا بابا راج نہ ہوئے اے امام دا حکم میں سجاد کو انکار تا نہیں کر سکتی لیکن ایک وعدہ پہ کرنی آ تو سافیوں پتر کو دھوپ دے دکھا ساری زندگی چھان دے رواز اے وعدہ کر کے پھر دنیا نواز ساری زندگی چھان دے میرے امام پتر دا حکم میں انکار نہیں کر سکتی نواب کوئی جیون دے قابل رہ نواب کوئی وطنہ تے ونن دے قابل رہ گئی مولا ایک وعدہ کر کے پہ دنیا کم دھوپ دے وے کہ دنیا نواب چھاپ نواسی اسا دستے کو ٹھیرو نواب ساری دن ٹھنڈا پانی اتنا تم حقیقی لکھے نا جو ٹھنڈا پانی نسبی کا لیکن میں یادہ اتنا ملے جدا پیلی ہو سی آدھی دوسی ہیں اسگر ہمیں کرم ہاں ملتا گیا قربانا تیرا وقت کر یاو دیا کبھی اجرکم اللہ سوائی ہمیں حسین دیکھو یا کریں کو جدا یہ من حال کوئی سر رہ کے آئے نا مدینے کہیں قاتل دا سر لے کے میں حال آویا امام کدی نہ پوچھیا کہندا سارے آپ میں حال دستائی لیکن روایات مل رہے جدئی آویا نا رو کے پہلے پوچھنا ہے من حال حالے حرملہ جینے میری ماں رباب دے وین مدل سے بڑھ دے افتار نواب نیمے ہوئے حرملہ دا سر بھلوا نہیں سوٹی اصغر دی ماں جدئی میرا حال آئے ہی ہو بجا دے مفتار کو پچھے حالے حرملہ دی اس واسطے لینا 18 سال دا کٹھے وہ بھی سنفوں دیئے 40 سال دے کٹھے وہ بھی سنفوں دیئے یعنی 13 سال دے کٹھے وہ بھی سنفوں دیئے نہیں سمجھی جدا 6 مہینے دا جدے کمینہ گرفتار ہو گیا نا مختار دے دربارے حسب معمول مختار پوچھے آئے حرملہ بطول دے گرشن دے جو لک پہیے کرملہ تے کیڑا ظلم کی تے حرامی آتے مختار نہ آپ رو نہ میں نے روا پر میں نے
نہیں بطول دا گلشن جو لٹا میں نسات صحیح اسرار دے بعد آدھے مختار دے پچھے خوات سون آدھے جدا میں کوفے جو کرے ہاں میں ترائے تیر چاہیں حرملہ کمین آدھے مختار نہ تریاں دیا بطول دے ویڈے کا وہ مقصان کیفے شہید مداریہ اعلام آنے بھی یہ جملہ لکھے مختار رو کے پوچھتے کت چلائی نہیں تھی جملہ میں پہلا کل پڑھ گیا بدل اکر چکرا کہ کمین آدھے میں پہلا تیر اس سے چلائے جلے جوان دے بازو نال کوئی نہ مشہد کا دسنا مون کہا میں مشہد کا نشانہ لے کے تیر چلایا لگا جوان دی آنکھیں تھے آدھے تے بازو نال کوئی نہ دے لہذا عباس گزارے دوسرا تیر میں اس سے چلائے یہ اکبر دا بابا جنگ ودا کرے دا ہانا جنگ کریں دی جاتے ایک ملعون پتھر مارے جڑا غریب دے سجدے والی جاتے لگے حسین کی پیشانی پھٹ گئی اور ملا دے اپنا دامن سنبھال کے حسین خون بند پہ کرے دیا میں ترائے پھلا تیر چلایا جڑا غریب دے سینے جو لگا کانڈالے پاسے افار ہو گیا اس قدر کی کوشش کی ہے کانڈ نہیں سکا متھا کوچ رکھے کانڈالے پاسے تیر کٹ کے مدینے جو منہ کر گیا گیا نانا آوے میں کلھا والا حرملہ کمیں گا دے تیسرا تیر میں اس سے چلائے جنہیں حسین دے ہتھاں دے اصغر آن فرمانا جنہیں تین چلائے اصغر کی حالت آدھے حالت طلب ہو عربی لفظات مختار جاندہ ہوش نہیں ہے اتنا رنہ مختار اسے جملے دی ودا چکرا طلب ہو دیئے مچھلی دی حالت مچھلی جدا پانی تو باہر آئے پہلا دن کہیں وقت دوست جا اس نازے دے بعد جدا طاقت مک جائے کہیں ویلے سجے کروٹ کہیں ویلے کھبے جدا اے طاقت ہی مک جائے کہیں ویلے منہ کھلے دیئے کہیں ویلے منہ بند کریں دی اس دوازن حالات ترزو ستوین ہوئے پانی مند آج 8ویں وسکر دی پہلی حالت کہیں ویلے طلب کے بھین دے ہتھا دے کہیں ویلے ماں کہیں ویلے پھوپھی جدا نامی دا دن چلے اسیا سی دوسری حالت ہن ترپن دی طاقت ہو گئی کہیں ویلے سجے کرو کہیں ویلے کھپے کرو شریفوں دے جدا نامی دا دن چلے نا اسیا سی تیسری حالت کہیں ویلے منہ کھولے میں ہر کہیں ویلے منہ بند کرے ہاں رواب دلال اور میرے جملے نے علامہ محب حسین شاہ سے اللہ بہاول پورا لے وہ فرمے دے جنہ حسین چاہے نا اصغر دی حالت تیسری نہیں چوتھی آئی تیری قبلہ رو کے فرمے دے ایڈا مجبور آنا و باب دلال منہ کھول و دلہاتا باندنا ہوگا منہ بند ہو دیا تا کھلدا نا بہن رو کے دیا آج وطن ہو ماں ٹوریا پتہ ہے جو کیڑے حوصلے کی مالک غریب چایا پانی منگا دکھتا کلام الحسین تیر آیا غریب لگدا ڈٹھا پوری کربلا دی تاریخ کا مطالعہ کرو اکبر نو برچھی لگی ہے غریب لگدی نہیں قاسم نو نیزہ لگا ہے غریب لگدا نہیں ڈٹھا عباس دے بازو گلا مرے غریب ہونے نہیں اکبر پہ آئے برچی لگ گئی آئی قاسم پہ آئے نہیں لگ چکا غازی پہ آئے بازو گلا ہو گیا کربلا دا او شہید اسرا غریب جدا چائی کھلا تیر آنگئی نٹھے اپنے پتر دی
لگ گئی نٹھر ہوتا جائے لاغے دھاریا بابا زبا ہو گیا روا اجرکم اللہ بس آخری جو جمعہ در علماء نے مسائل دیتی حالت کیڑی آئی جدا تیر لگئے کئی تا شکاری بیٹھے ہو سو آبے جدا تیر لگئے کتا علم مضمون بابے دل ہتھا تے حالت آئی یہ کٹھایا کرنا جدا پہنے دی گردن تے چھری چڑھ جائے کہوے پار مرے کہوے چھوٹے چھوٹے پیر مرے جدا تیر لگئے کہوے ہاتھ جاریا کہوے دور دور مارے جا جیڑا غریب تسلام اسلام نشان دیتے لے کے خیمہ دے پورے اعمال کر دے اور لگنے گواہ ہی وہ تسلیم اگلے امرے میں ماموں کے جواب میں سگیروں کے جواب کوئی دنیا کا پہاڑا ایرانی کا جملہ یاد یہ کھڑا پوچھتا کیوے کلیا دفعہ غریب قبر بنائیے اسلام و آپ دفعہ کیونکہ تے گھوڑے دیا تاپا تو بن جائے تیرے دل پوچھتا بچ گیا اسرار نہ جگہ یارہ نو ہر جاتے مقتول سر چھائے اے ہوگلا حرامی آدھے او بچہ کوئی نہیں جنو بابا لے آئے ایک سپاہی آدھے پیپے دی دیرا دفعہ چند سواران لے لے جائے گھوڑے آدھے سوار ہوئے ماوے دیکھ لائے اے میرے روکت نہیں مرماب دے دیا بس آخری جمعہ آیا ایک کمینے کا ویلا بولو آتے رکھ جنہیں سوئی دی روکت پھولے رباب کا اسمر نام لگائے وہ بڑا نئے میں ترج کے چایا بھی تو میں ترج کے ادلوکم اللہ ہو گیا مسائل میری امانتی جملہ تیرے حوالے اللہ جانے اگلے سال 8 محرم نصیب ہو رہی ہے اللہ جانے وقت رباب کے پتر کے آنسو دعا مانگ رہے اللہ جھولی آباد چارے برادران اللہ جیوانے فرانہ داد کربلا کا سب تو چھوٹا شہید ہر شہید یا ایک دفعہ اٹھے یا 2 دفعہ تیرا سب تو چھوٹا